بلندی کا عنوان رکھتا ہے کہ اس میں ہمارے نبی رحمت کی ولادت باسعادت ہے، اور آنے والا جو ماہ ربیع ہے، چاہے وہ 12 کی عنوان سے ہو چاہے 17 کی عنوان سے ہو، یہ مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو تاریخ آ رہی ہے، اس تاریخ میں پیغمبر اسلام کی ولادت کے 1500 سال مکمل ہو جائیں گے، 1500 برس مکمل ہو جائیں گے، 15 صدیاں پیغمبر کی ولادت تو مکمل ہو چکی ہیں، مگر پیغام محمدیت ابھی تک ویسے ہی چمک رہا ہے جیسے آسمان میں سورج چمک رہا ہے، جیسے چاند چمک رہا ہے، جیسے ستاروں کی ضیائیں چمک رہی ہے۔ آخر وہ کون سا پیغام تھا جو محمد عربی نے کائنات کو دیا؟ غور سے سنیے گا، بات تھوڑی سی سفید ہے، اس طرح کی کھلے میدان میں کرنے کی نہیں ہے، مگر ذوق سماعت بھنولی سادات کی عظیم مجمع کی کیفیت میں ہو تو بہت آسانی سے باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن غور کیجیے گا، ایک نظریہ ہے کہ طاقت حق ہے یا حق طاقت ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ طاقت حق ہے یا حق طاقت ہے؟ کچھ لوگ طاقت کو حق سمجھتے ہیں، کچھ لوگ حق میں طاقت سمجھتے ہیں۔ غور کیجیے گا، کچھ لوگ طاقت کو حق سمجھتے ہیں، کچھ لوگ جانتے ہیں کہ طاقت حق میں نہیں ہے، حقیقت میں حق ہے جو طاقتور ہوتا ہے۔ نبی کی آمد سے پہلے مکے کا ماحول یہی تھا، وہ سوچ رہے تھے کہ طاقت حق ہے، اس لیے کیسر و کسریٰ کے میناروں کو سلام کرتے تھے، اس کی طاقت کا لوہا مانتے تھے، اور وہی عالم عرب، وہی مکے کی سرزمین اسی طرح سے دریائے ساوا جو بہ رہا تھا، اس کی بے باک موجوں کے سامنے شش نوار کیا کرتے تھے، اس کی قوت کے سامنے سترہ تاختہ ہوتے تھے، اس کی قوت کے سامنے سر جھکا دیا کرتے تھے۔ وہی مکہ تھا جو دریائے ساوا کے ساتھ فارس کا آتش کدہ، یعنی فارس میں، ایران میں ایک شمع روشن تھی جو 1000 سال سے جل رہی تھی۔ آپ یقین کیجئے، اگر 1000 سال تک ایک شمع جل رہی ہے تو آپ سوچئے اس میں کتنے چمتکار ہوں گے، کتنے نمسکار ہوں گے، کتنے معجزے ہوں گے، کتنی چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی، کتنے لوگ اس کو طاقت کا دیوتا مان رہے ہوں گے۔ تو کیفیت یہی تھی کہ کبھی پانی کو خدا اور دیوتا مانا اور طاقت مانا جا رہا تھا، کبھی آگ کو طاقت مانا جا رہا تھا اور طاقت مان کے حق مانا جا رہا تھا۔ جب پیغمبر کی ولادت ہوئی تو خدا نے پہلا انتظام یہ کیا کہ محمد کے ننھے ننھے قدموں کی آہٹ کا اثر یہ ہوا کہ کیسر و کسریٰ کے 14 منارے ٹوٹ کے زمین پر گر پڑے۔ کیسر و کسریٰ کے منارے ٹوٹ کے زمین پر گرے، دریائے ساوا خشک ہو گیا، فارس کا آتش کدہ گل ہو گیا۔ پروردگار ان طاقتوں کو نیلام کیوں کر دیا؟ کہ محمد حق ہے، جب حق آ جائے تو طاقتوں کو نیلام ہونا پڑتا ہے۔ جب حق نیلام ہونا پڑتا ہے، قوتوں کو دم توڑنا پڑتا ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ پیغمبر نے آنے کے بعد یہ بتایا کہ طاقت حق نہیں ہے، حق ہے جو طاقت ہے۔ اب تم طاقت پہ کبھی نہیں اترانا، اس لیے کہ طاقتیں دم توڑ دیتی ہیں، قوتیں دم توڑ دیتی ہیں، سلطنتیں دم توڑ دیتی ہیں، حکومتیں تاراج ہو جاتی ہیں، مگر جو باقی رہتا ہے وہ مظلومیت باقی رہتی ہے، بے کسی باقی رہتی ہے، بے کسی باقی رہتی ہے، مظلومیت باقی رہتی ہے۔ جو باقی رہتا ہے وہ حق رہتا ہے۔ اس لیے ابھی بھی دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ طاقت کہاں ہے، حق کہاں ہے، حق کا نمائندہ کہاں ہے، طاقت کے نمائندے کہاں ہیں۔ مکے کی سرزمین سے اٹھنے والے، اپنے پرکھوں کی نسلوں پہ عمل کرنے والے یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ طاقت ہے، اسرائیل طاقت ہے، تو طاقتوں کے سامنے سرنگو ہو گئے، طاقتوں کے سامنے جھک گئے۔ اسی لیے 56 کا جھکنا طاقت کو سلامی ہے، ایک کا نہ جھکنا حق کو سلامی ہے، ایک کا نہ جھکنا حق کو سلامی ہے۔ حق کبھی نہیں مٹتا، حق کبھی نہیں مٹتا، طاقتیں مٹ جایا کرتی ہے، اور یہی ہوگا جب محمد کا آخری وارث آئے گا
دنیا کہہ رہی ہے اتنی ترقیاں ہو گئی، اتنی ٹیکنالوجی بڑھ گئی، اتنے ویپن بڑھ گئے، اتنے ہتھیار بڑھ گئے، اتنے ایٹم بنائے جا رہے ہیں، اب کیا ہوگا ان طاقتوں کے دور میں؟ جب تمہارا امام آئے گا تو کیا ہوگا؟ گھبراؤ نہیں، جب امام آئے گا تو وہی ہوگا جو پہلے محمد کے آنے کے بعد ہوا تھا۔ جیسے پہلے محمد کے آنے